زیادہ اندھیر نگری کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اس کو کفر کا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، بدترین انکار، اس سے تو بہتر سے تم کہہ دیتے اللہ ہی اللہ مانتے ہو، نہ وہ انصاف کرتا ہے، نہ ان نے یہ دنیا بنائی اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ ہر اچھی صفت جو نا میرے بھائیوں اس کا انکار ہو جاتا ہے، وہ نہ بھی کہنا کہ خدا نہیں، جب اس نے کہا کوئی انصاف نہیں ہونا اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ اگر اس کے دل میں یہ شبہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کس طرح پیدا ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کو قادر مطلق نہیں مانتا، اس کا خدا جو چاہے نہیں کر سکتا، بے بس ہے، ایک بار بنا چکا پھر نہیں دوبارہ بنا سکتا۔ اللہ کہتا ہے وہ احوان علیہ، اور بیوقوف ہو، اگر مشکل ہوتا ہے کوئی کام تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے، میرے لیے تو پہلے بھی کوئی مشکل نہیں تھا، مگر سمجھ لو کہ پہلی بار کسی سانے کے لیے کاریگر کے لیے کوئی کام مشکل ہے، دوسری بار بنانا تو 1000 مرتبہ آسان، جس نے جیتا ہے پھر وہ بناتا رہے۔ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ مر جاؤ اگر میں دوبارہ پیدا نہیں کروں، مٹی سے بنا نہیں سکوں، پہلے تمہیں کس سے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم مما یعلمون، پہلے کوئی مسالہ منگوانا پڑا مجھے، ایک حقیر کا پانی کی بوند ہے وہاں کے ریب میں جاتا، اس کارخانے میں انسان اچھا بلا بن کر آ جاتا، اس خدا کا انکار کرتے۔ تو اگر تم کہتے ایسا ہو نہیں سکتا تو تم خدا کی قدرت کے منکر ہو، تمہارا خدا بے بس ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، اور کہتا کر سکتا ہے مگر کیوں کرے، دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بیکار بنائی ہے، کھیل تماشا ہے، فضول ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں، فضول کام کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے، دانا نہیں ہوتا، ورنہ ہر کام کا لوگ پوچھتے ہیں یہ کام کیوں کیا، کیوں کا سوال پیدا ہو، دانا آدمی یار خواہ مخواہ تو کام نہیں کرے، کوئی وجہ، تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا اسی لیے بنائی کہ مٹی ہو جائیں تو اس کا مطلب وہ حکیم اور دانا نہیں ہے، اسی لیے قیامت کے دن کہے گا آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون، تم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم نے یہ دنیا کھیل کے لیے بنائی ہے اور تم نے دوبارہ میرے پاس نہیں آنا۔ یہ کس بیوقوف نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میں نادان ہوں؟ اور وہاں جو زوردار کلمہ کا فتعال اللہ الملک الحق، کہاں وہ سچا بادشاہ اور کہاں یہ تمہاری بےہودہ بکواس کہ وہ بادشاہ تماشا دیکھتا رہے گا۔ تو اس لیے یا وہ قدرت کا منکر ہے یا حکمت کا منکر ہے، اور اس کے ساتھ عدل کا منکر ہے کہ اس خدا کی نظر میں نیکی بدی برابر ہے، بلکہ یقین جانو ان بے ایمانوں کی بات کو مانا جائے پھر خدا کی نظر میں برے اچھے ہیں کہ وہ برائی بھی دل پسند کرتے ہیں، من مرضی کی کرتے ہیں اور سزا انہیں ملے گی نہیں، وہ اچھے رہے یا بیچارے راتوں کو جاگتے رہے، روزے رکھتے رہے، جہاد میں جانے دیتے رہے، ملا کچھ نہیں۔ اس سے تو پھر برے اچھے نکلیں کہ خدا بروں کو اچھا سمجھتا ہے کہ انہیں کوئی سزا نہیں دیتا، جہاں بھی اپنی مرضی کا کام کرنے کی اجازت دیتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر دبا کہ وہ منصف نہیں ہے، عادل نہیں ہے، بالکل ظالم ہے۔ اور یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکوں پر کوئی رحمت نہیں کرے گا، ان بیچاروں کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا، مظلوموں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھے گا، جو بیچارے لٹ گئے مارے گئے ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی۔ تو اللہ یہ کہتا ہے بے ایمانو، جب تم کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بری بات کہتے ہو جس کے بارے میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جس پر روتے رہے بزرگ ساری رات کہ جو لوگ برائی میں غرق ہیں، دن رات بدماشیاں کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ایمان والے اور نیک کام کرنے والوں کو برابر ان کو کر دیا گیا، یہ بدماشیاں کرتے رہے، وہ نیکیاں کرتے رہے، برابر، یا ملا ہی کوئی نہیں یا مٹی ہو گئے، سوا محیاہم و مواتہم، دنیا میں یہ رہے کوئی نتیجہ نہ نکلا، نہ نیکوں کو انعام ملا نہ بروں کو سزا ملی، بلکہ سوچیں تو اس دنیا میں پورا انعام مل بھی نہیں سکتا، نہ پوری سزا مل سکتی۔ ایک آدمی نے بم پھینکا، لاکھوں آدمی مر گئے، اب وہ اگر پکڑا بھی جائے، اس کو سزائے موت دی جائے تو ایک تو اس کی جان ہے، ایک آدمی کے بدلے میں اس کو سزا مل گئی، اتنے جو مرے ہیں ان کا کیا بنے؟ ایسی دنیا آنی چاہیے جہاں بار بار وہ زندہ ہو، بار بار اس کو سزائے موت ملے تاکہ وہ حساب پورا ہو، وہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب یہ بکتے ہو، آگے فرمایا سا ما یحکمون، جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی یا مٹی ہو جائیں گے، سب سے گندی بات ہے جو یہ کہتے ہیں، اس سے زیادہ بیہودہ بات کوئی نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا، کہتا برابر ہی ہو جائیں گے دونوں۔ آپ نے دیکھا کسی دنیا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے قرآن آتا کہتا کہ ان کے اولاد نہ ہوئی، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے محراب میں کہ اللہ کا فرشتہ آ گیا
کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، یحییٰ نام اس کا رکھ دیا اللہ نے، اور وہ بیٹا بھی غلامن زکیہ ہوگا، ایسا بیٹا جو پاک بیٹا. حالانکہ اللہ کے سارے نبی پاک ہوتے ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی، خواہ وہ نبی ہے، ایسا نہیں ہوا جس کے دل میں برائی کا خیال نہیں آیا، بے شک اس نے کی نہیں. مگر یحییٰ ایسا ہے کہ اس کے دل میں برائی کا خیال بھی نہیں آیا. یہ اللہ نے ایسا بیٹا دیا غلامن زکیہ. مگر انجام کیا ہوا؟ آخر میں وقت کا حکمران جو تھا بدماش، اس نے اپنی بھتیجی رکھی ہوئی اپنے بھائی کی بیوی بغیر نکاح کی. اب یحییٰ علیہ السلام ٹوکتے تھے کہ تم بنی اسرائیل کے حکمران ہو، تم یہ برا کام کرتے ہو تو یہ سارا ملک تو پھر کیا کرے گا. تو جیل میں بند کر دیا، مگر جرت نہ کی ان کو قتل کرنے کی. دل میں عقیدت مند تھا کہ یار مجرم میں ہوں، یہ تو بے گناہ آدمی. مگر آپ دیکھیں کہ اس نامراد دنیا میں کیا ہوتا رہا. اور یہ واقعہ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے باپ نے کربلا کے سفر میں بہت دہرایا، کئی مرتبہ یہ بات اپنی کر رہے تھے. اور یہی بات حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہی جب عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پر لٹکا دیا. رسول اللہ کا صحابی حضرت ابو بکر کا نواسا حرم شریف میں مکہ، وہاں قتل کر کے ان مسلمان ظالموں نے درخت پر لٹکایا. کتنی مدت لاش لٹکتی رہی. پھر حضرت اسماء بینی تھی اپنی لونڈی کے ساتھ گئی اور کہا ابھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے، اس دنیا میں کیا اندھیر ہوتا رہا. تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کو جیل میں بند کر دیا. اب جلوس کا دن جب آیا، جس دن وہ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تو اس کی بھتیجی نے ڈانس کیا، رقص کیا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مانگ جو مانگنا. اس نے کہا میں نے ماں سے مشورہ کر لوں. ماں سے جا کر پوچھا، اس بدکار عورت نے کہا یحییٰ نبی کا سر مانگ لے، وہ ہر وقت میرے خلاف تقریر کرتا. اس نے جا کر کیا دیا. اب بادشاہ اپنے وعدے کی وجہ سے مجبور ہو گیا، دل میں تو ناپسند کرے مگر وعدے کے مطابق سپاہی بھیجے. حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر کو لٹایا، چھری سے ذبح کیا اور تھال میں رکھ کر اس کا سر اس بدکار عورت کو تحفے کے طور پر بھیج دیا. یہی بات امام حسین کہتے رہے. یہ اسماء سے جب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کوئی بہن نہیں، جب جان اللہ کے پاس چلے گی، جسم کے ساتھ یہ چاہے جو سلوک کریں، تو حضرت اسماء نے بھی کہا نہیں عبداللہ غم کیا کرنا، جب یحییٰ جیسے نبی کا سارے ایک بغیے بنی اسرائیل کو بھیج دیا گیا تو اس دنیا کا کیا گلا کرے. تو اب یحییٰ کا سار اس طرح بے گناہ کا کاٹا گیا ایک بدکار عورت کے کہنے پر، اور کوئی انصاف نہ ہو. اسی طرح دنیا چلی رہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، کافر سے پوچھیں کہ پوری دنیا میں جو قانون تم نے بنا رکھے ہیں اس میں مجرم اور فرمانبردار کے لیے اللہ قانون نہیں. جو بھی تصور ہے نیک بد کا ہر ملک میں ہے کہ اس کو نیک سمجھو انعام دو، اس کو برا سمجھو جیلوں میں بند کرو، سزائیں دو. اچھے برے کی تمیز ساری دنیا میں. اگر یہ ایک ہی سلوک ہو کہ مجرم بھی ٹہلتے رہیں اور نیکوں کو بھی سزا ہوتی رہے تو ہر شخص کہے گا یار یہ کو ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان والے اور نیک کام کرنے والوں کے برابر ہی کر دے گا، یا یوں ہی دنیا ختم ہو جائے گی یا قیامت آئے گی بنا. بہت سے لوگ قیامت کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قیامت جیسے میں نے واضح کیا نا، جو اللہ کو مانتا اس کو لازماً ماننا پڑتا ہے کہ خدا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. مگر پھر بیڑا غرق ہوتا ہے شرک سے. جیسے حکیم صاحب نے پڑھا نا معاذ بن جبر کی روایت میں، سب سے بڑی برائی شرک. شرک کوئی عقیدہ نہیں، سمجھیں وہ بم ہے جس سے سارا دین اڑ جاتا. وہ کتنا نیک، جب اس نے فرض کر لیا کہ میرے چھڑانے کے لیے وہاں بڑے بزرگ ہوں گے، کیا فائدہ؟ قیامت آئے نا کہ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھے، عمل تولے جائیں، حساب کتاب ہو. ایک حضرت صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ میاں کیا کرتا تو؟ یہ ہمارا اپنا بندہ، چھوڑو اس کو. بری ہو گیا. قیامت کے ڈرامے کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں قیامت کا ذکر کرتا ہے اس شفاعت سے باطلا کرد کرتے کہ یہ سفارش جو تم نے دنیا نے گاڑ لی، سارے شفاعت اور شفاعت. اور شفاعت نے تو بیڑا کر کیا. جو شفاعت دین میں اس میں کہیں آتا کہ لوگ اللہ کے انصاف میں دخل ہو گئے؟ کبھی نہیں. یہ مولویوں کے جھوٹ ہے، اپنی طرف سے گڑا ہوا. سب لوگ میرٹ پر جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے. دوزخ میں نکالنے کے لیے حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم سے گناہ گاروں کے لیے موقع دے گا، انصاف میں کوئی دخل نہیں دے گا. خدا جانے کروڑوں سال بعد یاد آئے گا کہ ہمارے ساتھی ہوں گے، جا کر اللہ سے منت سماج کریں گے. چلو نکلوا رہا ہے 3 قسطوں میں، آہستہ آہستہ جیسے کسی کی جیل ختم ہوتی جاتی ہے، لوگ روبکار لے جاتے ہیں اور چھڑا لیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ. اب کس کی میعاد؟ ورنہ انصاف کو متاثر کرنے والی کہ اللہ کو انصاف نہ کرنے دیں، ایسا کوئی ماں کا لال نہیں اٹھے گا، کوئی نبی ولی زبان نہیں کھول سکے گا اور نہ دخل دے گا اللہ کے فیصلے میں.
تو یہ ہے جس پر لوگ روتے رہے پوری رات کہ تم نے فرض کر لیا کہ نیکیاں کرنے والے اور گناہ کرنے والے برابر کر دیے جائیں، سواء محیا و ماتم، ایک ہی طرح زندہ رہیں گے، کھاتے پیتے ایک ہی طرح مر جائیں گے مٹی میں۔ ساء ما یحکمون، تم بہت بےہودہ بات کرتے ہو، یہ تو ساری عقل اور دین کو تباہ کرنے والی بات ہے۔